اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوفي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يزغ منهم أننا نذقه من عذاب السعير يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مشرکین مکہ تین جو عقائد ہیں ان کا بڑی شدت سے انکار کرتے تھے. ایک عقیدہ توحید، اس کا انکار کرتا، اس لیے قرآن پاک میں بار بار عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا. دوسرا عقیدہ رسالت، اس کا انکار کرتے تھے. اور تیسری چیز جس کا بڑی شد و مد سے انکار کرتے تھے وہ آخرت اور قیامت کا قائم ہونا. حتیٰ کہ جب ان کو بتایا جاتا قیامت قائم ہوگی اور تم اسی طرح مٹی سے دوبارہ زندہ ہو کر نکل آؤ گے، تو اس کو تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مختلف طریقوں سے رد بھی کرتے، اعتراض بھی کرتے، مذاق بھی اڑاتے. حتیٰ کہ ایک مشرک نے بڑی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کر جو ایسے انگلی سے پیس جائے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیس کر انگلیوں سے پھینکا اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ یاسین میں جواب دیا وہی ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے پہلے پانی کے قطرے سے ان کو پیدا کیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی اسی عقیدہ آخرت اور قیامت کا مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے حل ندلکم، کیا ہم رہنمائی کریں تمہاری ایک شخص کے بارے میں؟ شخص سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسرے کو کہتے تمہیں بتاؤں ایک ایسے آدمی کے بارے میں ینبئکم جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا مزقتم، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق مکمل طور پر ریزہ ریزہ کیا جائے، مٹی میں مل گئے مٹی ہو گئے. تو ایک ایسا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے انکم لفی خلق جدید، بے شک تم پھر البتہ نئی پیدائش کے اندر پیدا کر کے اٹھائے جاؤ گے. کہتے ہیں یہ دیکھو کیسی بات ہے جی، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ کیسی بات کرتے. اور پھر کہتے افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، گھڑا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ یا اس کو جنون ہے. جنون کا مطلب دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یہ دونوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل، بل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو یہ ہمارے پیارے پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی ان کو جنون ہے، یہ تو بڑے عقل مند ہے. اصل بات یہ ہے وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر فی العذابی، وہ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آخرت آئے گی، بلکہ آخرت تو جو ہی مرتے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں من ماتا فقد قامت قیامت، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کو آخرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو فرمایا یہ خود عذاب میں اور دور کی گمراہی میں. اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پس نہیں دیکھتے وہ طرف اس کے جو ان کے سامنے ہے؟ مطلب جہاں بھی بیٹھا اس کے سامنے دو چیزیں، آسمان بھی ہے زمین بھی ہے. وما خلفہم، اور جو ان سے پیچھے ہے آسمان اور زمین. اگر ہم چاہیں دھسا دیں ان کو زمین میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری یہ قدرت ہے
جہاں یہ جا رہے ہیں وہیں ان کو دھسا دیں، اور نسقط انکسفا من السما، یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان کا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اوپر سے ٹکڑا گرے ان کے اوپر، وہیں مر جائیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا اور بتاتا ہے کہ دی ہم نے حضرت داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت، یا جبال ہوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں لوٹاؤ تم اس کے ساتھ تسبیح کو، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی لوٹاؤ۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے سبحان اللہ کہتے، پہاڑ بھی ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، الحمدللہ کہتے پہاڑ بھی الحمدللہ کہتے، لا الہ الا اللہ کہتے پہاڑ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ ہے۔ والطیر، اور پرندے بھی، پرندوں کو بھی حکم تھا جب ہمارے داؤد پیغمبر تسبیح پڑھے تم نے بھی ساتھ تسبیح پڑھنی ہے۔ کوے، چیلے، طوطے، باز، کبوتر، شکرے، شاہین، عقاب، سب پرندے جب داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے ان کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لوہے کو۔ یہ بھی معجزہ تھا داؤد کہ لوہا کتنی سخت دھات ہے کہ اس کو لوہے میں گرم کر کے اس کو پگھلا کر نرم کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام ہاتھ میں پکڑتے تھے لوہا نرم ہو جاتا موم کی طرح، لہذا اس سے تلواریں بناتے، نیزے بناتے، اور ایک خود ایک پورے جسم پر زرہ جنگی لباس پہنا جاتا تھا، داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے جوڑ کر اس کو بنا لیتے لوہے سے۔ انیم الصابغات، یہ کہ بنا لے تو مکمل زرہ، وقدر فی السردی، اور اندازہ لگا تو کڑیوں میں، کڑیاں جیسے ہمارے گریبان میں ایسے بٹن لگے ہوتے ہیں، تو وہ جو زرہ ہوتی تھی جنگی لباس وہ ایسے آگے سے تو مکمل ہوتا، پیچھے سے جا کر اس کو ایسے کڑیوں سے جوڑا جاتا تھا، تو وہ کہاں جو سی کڑی جوڑنی ہے اس کو اندازہ رکھ کر برابر برابر کر کے جوڑتے۔ یہ ان کا معجزہ تھا، کیسے خوبصورت طریقے سے وہ زرے بناتے تھے، ہاتھ سے بنا لیتے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، فرمایا عمل کرو نیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔ یہ حضرت داؤد کا ذکر تھا، ساتھ ہی ان کے بیٹے سلیمان کا ذکر، ولی سلیمان الریحا، اور ہم نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو۔ یہ جو ہوا چلتی ہے ہم کبھی خوش ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہم بڑے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ ہوا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دی۔ اب ہوا کو حکم دے کر سفر کرتے، غدوها شہر، صبح کے وقت کی چلنے کی ان کی مسافت 1 مہینہ تھی، ورواحها شہر، اور شام کے وقت کی ان کی مسافت بھی 1 مہینہ تھی۔ مثلا ملک شام میں یہ رہتے تھے، ملک شام سے صبا کے علاقے میں اگر کوئی پیدل سفر کر کے آتا تو 1 مہینہ لگتا تھا۔ حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کے تخت کو اڑاتی، اس پر کرسیاں بھی لگی ہوتی سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ، اور بہت سارے انسان جن ان کے سمیت ہوا اٹھا کر تو دوپہر سے پہلے پہلے صبا کے علاقے میں لا کر رکھ دیتے۔ اور کبھی سلیمان علیہ السلام کا موڈ ہوتا آج فارس کے علاقے استخر میں جانا ہے، فارس کا یہ ایران کا علاقہ یہ کہلاتا ہے، یہاں کا مسافت بھی شام سے 1 مہینے کی تھی، تو صبح کو اڑتے دوپہر سے پہلے فارس میں پہنچ جاتے۔ یہ ان کا معجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہا دی ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ۔ یہ تانبا دھات ہے، تانبے کی چیزیں، یہ جو یہ تاریں ہوتی ہیں ان کے تانبا پڑا ہوتا ہے پنکھوں کے اندر اور چیزوں کے اندر، بڑی اس کو قیمتی ہوتا ہے۔ تانبے کا باقاعدہ چشمہ اللہ نے بہا دیا ان کے لیے، وہ چشمہ چلتا تھا، اس چشمے سے وہ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، چونکہ انہوں نے بڑی جنگی کام کیے تھے تو اس لیے ان کے لیے اس کو بنایا گیا۔ پھر آپ دیکھیں وَمِنَ الْجِنِّ، جنات کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ آج ہمیں جنات نظر نہیں آتے، اس زمانے میں جنات اور انسان ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، سامنے ہوتے تھے، تو جنات بھی ان کے تابع تھے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں وہ جو کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی اجازت سے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بھی کام کرنا تھا جنات کی ڈیوٹی لگا دی، چلو بجری لاؤ، ریت لے کر آؤ، اور ان کے مستری لگا دیتے کام کرنے کے لیے، اور ان کو بات ماننے کا حکم تھا، کوئی جنات ان کی حکم کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُ عَنْ أَمْرِنَا، جو بھی ٹیڑھا پن دکھاتا ان جنات میں سے ہمارے حکم سے کہ سلیمان علیہ السلام حکم دیں، اور جو جن نہ مانے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم چکاتے ان کو شعلے مارنے والی آگ کا عذاب۔ تو فرشتوں کے پاس کوڑے ہوتے تھے آگ کے کوڑوں سے جنات کی پٹائی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے کیسی سلطنت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ہوا بھی تابع، یعنی اور تانبے کا چشمہ چلتا ہے، جنات بھی تابع۔ آج کہیں پتہ چل جائے نا کہ تھوڑا سا بھی کہیں سایہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں وہاں جاتے ہوئے، سایہ ہے جی، وہ جنات تو ان کے ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہوتے تھے، جو وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ آگے کل کی آیات میں اور بھی اس پر تفصیلات آئیں گی کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر ان سے کیا کیا کام کروائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔